الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے بعد جس اہم ترین عبادت کو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز کی عبادت ہے۔ سب سے پہلا فریضہ جو ایک مومن اور مسلم کے ذمہ عائد ہوتا ہے وہ نماز کا فریضہ ہے۔ دوسرے اعمال وقفے وقفے سے لازم ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا وجوب سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، حج کی فرضیت زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، لیکن نماز کی فرضیت دن میں 5 مرتبہ ہے، اور آدمی کو دن اور رات کے مختلف اوقات میں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر وقت میں، جبکہ آپ کا مرض الوفات تھا اور آپ کو بھی معلوم تھا کہ اب آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، آپ نے اپنے اخیر وقت میں امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو اور جو تمہارے غلام باندی تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں توحید کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے عبادت کا، نماز، اس کا حکم فرمایا، اور مخلوق کے حقوق میں جو سب سے کمزور ہیں آپ نے ان کے متعلق تاکید فرمائی، کیونکہ جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، ماتحت ہیں، انسان ان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرے گا تو دوسروں کے ساتھ بدرجہ اولا حسن سلوک کرے گا۔ تو آپ نے اخیر وقت میں جن باتوں کی وصیت فرمائی ان میں نماز ہے، نماز قائم کرو اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرو۔ فرض نماز کی بڑی اہمیت ہے جس سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے، لیکن عملی طور پر مسلمانوں میں جو تناسب نماز پڑھنے والوں کا، یعنی نماز کی پابندی کرنے والوں کا ہے، وہ بہت کم ہے، اور نمازی آدمی اسی وقت سمجھا جاتا ہے جب نماز کی پابندی کرتا ہو۔ کبھی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے، یا کبھی شدید عذر کی وجہ سے قضا ہو جائے نماز، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہ اہتمام کرتا رہے وہ، یہ ہے نمازی۔ کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دے، یہ نمازی نہیں ہے۔ جیسے رشتوں کے موقع پر بچیوں کا تعارف کرایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی بچی نمازی ہے، بچہ نمازی ہے، تو بسا اوقات پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً نماز پڑھ لیا کرتی ہے بچی، تو وقتاً فوقتاً نماز پڑھ لینے سے نمازی نہیں ہوتی۔ نمازی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، وہ لڑکی نمازی ہے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور قائم کرنے میں بھی یہ بات شامل ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ایمان والوں کے ذمے وقت کے ساتھ موقوت اور معین کیا گیا ہے، لہذا اپنے اوقات پر نماز کو ادا کرنا۔ اسی وجہ سے آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ تو نماز کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے، لیکن امت میں جو نمازی طبقہ ہے، جو نماز کی پابندی کرنے والا ہے، اس کا تناسب بہت کم ہے۔ جمعہ میں آنے والوں کا تناسب زیادہ ہے، عید میں آنے والوں کا تناسب اس سے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنے والوں کا تناسب بہت کم ہے، اور امت کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے یہ، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا لحاظ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی رعایت رکھو، اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو جب لوگ نماز ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان دو عمل کرے تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے۔ ایک یہ کہ نماز کی پابندی کرے، اور دوسرے یہ کہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنائیں، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس سے اور لوگ اسی کو مٹانا چاہتے ہیں، اسی لیے ڈراتے ہیں۔ جہاں کسی کو خاص طور پر جو مجبوری نہ ہو، ویسے تو مجبوری شرعی ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بعض لوگ حالات کے اندر کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ جیسے تاجر پیشہ لوگ ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، ان کو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ان کو اپنی وضع قطع کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور باقی جو ایسی فیلڈ میں ہیں جہاں پر دوسروں سے کچھ دبنا پڑتا ہے تو وہاں پر بھی اپنے اندر ایسی صلاحیت بنائیں اور اپنا لوہا ایسا منوائیں کہ لوگ آپ کی صلاحیت کی وجہ سے ہر قیمت پر آپ کو کام دینے پر مجبور ہوں، اور آپ کی وضع قطع کو بھی لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے مسلمان کو، اور لوگ مٹانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ایک رعب پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے سکھ بھائی ہیں، سردار جی ہیں، وہ اپنی وضع قطع کا پورا لحاظ رکھتے ہیں، تو آپ خاص طور پر دہلی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں چلے جائیے، وہ ان کا پرسنٹیج کم ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، لیکن ان کی بڑی تعداد ہر جگہ نظر آئے گی آپ کو، اور مسلمان نظر نہیں آتے، محسوس نہیں ہوتے بھی ہیں، بازار میں ہیں، سینکڑوں مسلمان ہیں، اگر کسی ایک مسلمان کو کسی نے پیٹنا شروع کر دیا تو اس کو ادھر ادھر دیکھے تو اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اور مسلمان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو۔ تو باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی داڑھی مونڈنے والے کو بھی حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ بعض لوگوں نے جب ملک کی تقسیم ہوئی تو بعض لوگوں نے اس ڈر سے داڑھی منڈا لی کہ کہیں لوگ مار دیں گے، اور بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اس وقت داڑھی رکھ لی کہ اگر مریں گے تو مسلمان مریں گے، لہذا ہم داڑھی چھوڑ لیتے ہیں۔ تو اعتبار خاتمے کا ہے، تو اس وجہ سے داڑھی مونڈنے والے کو حقیر بھی نہیں سمجھ سکتا، مگر سنت ہے اور بہت اہم سنت ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان دو کام کریں، ایک یہ کہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں، اور دوسرے یہ کہ نماز کی پابندی اتنی کریں کہ 100% نہیں، 90% نہیں، 80-70% نہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے 50 ادھر 50 ادھر، صرف 1% کا اضافہ کر لو، 51% مسلمان نمازی ہو جائیں تو مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ صرف 51، 50% نمازی، 50% بے نمازی ہیں، ان 50 میں سے صرف 1% ادھر آ جائیں نماز کی پابندی کرنے والوں میں، 51% نمازی ہو جائیں، صرف 1% کا غلبہ ہو جائے اگر نمازیوں کا، نماز کی پابندی کرنے والوں کا، تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ جب بابری مسجد کی شہادت ہوتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت مسجدیں بھرتی ہیں اور بھرتی تھیں، اب تو صورتحال اور بھی خراب ہو رہی ہے کہ مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کی ایک بات سناتا رہتا ہوں کہ مولانا نے فرمایا کچھ نوجوان حالات کی فکر مندی لے کے آئے تو مولانا نے ان سے کئی ایک باتیں کی، لیکن ایک اہم بات یہ فرمائی کہ مگر مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ ڈر مسلمانوں کی غفلت سے ہے،
اور اس بات سے ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے 10-20 سال پہلے کچھ حالات آتے تھے تو مسلمانوں کا اللہ کی طرف رجوع ہونا نظر آتا تھا، مسجدیں بھرتی تھیں، لوگ نمازیں پڑھتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اس میں مشغول ہوتے تھے. لیکن اب 10-20 سال کے میں اب ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ بڑا سے بڑا طوفان گزر جاتا ہے مگر وہ جہاں پر آیا وہیں کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، باقی جگہوں کے لوگوں میں وہ رجوع اور انابت بھی نظر نہیں آتی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی چیز سے ہے، دشمن کی کسی چیز سے ڈر نہیں، دشمن کی کسی چیز سے ڈر نہیں ہے. سب سے زیادہ ڈر مسلمانوں کی اس غفلت سے ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، اللہ سے کنیکشن نہیں ہے، اللہ سے رابطہ نہیں ہے. تو اللہ سے کنیکشن اور رابطے کے بغیر تو عزت پا نہیں سکتے، عزت پا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، کن سے وعدہ کیا؟ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان کو ضرور اللہ زمین میں خلافت دے گا، زمین میں اقتدار دے گا، زمین میں اختیار اللہ عطا فرمائے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور خوف کے بعد ان کے لیے امن کے حالات پیدا کرے گا. لیکن کیا کریں وہ؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اگر کوئی اس کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ ہماری اطاعت کے دائرے سے باہر ہے اور فرما برداروں کے دائرے سے باہر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو. آج امت رسول کی اطاعت کے بجائے سنتوں سے بغاوت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کرو تم تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اور باقی تم کو ڈر ہوتا ہے لوگوں سے، لوگوں کی طاقت سے، لوگوں کے ساز و سامان سے، اسباب سے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کان لگانا چاہیے، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے اور دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. ایک اللہ کا خوف دل میں نہ ہو تو ہزار خوف دل میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہ ہو تو پتہ نہیں کس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے. اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے. ارے یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. کافروں کے متعلق یہ خیال مت کرو کہ وہ اللہ کو ہرا دیں گے، اللہ کو عاجز کریں گے. اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں ان کی طاقت کچھ نہیں ہے. فرعون کی بہت بڑی طاقت تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے دریا میں ڈبو دیا. نمرود کی بہت بڑی طاقت تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مچھر کے ذریعے سے مار دیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اور ایمان والوں کے متعلق فرمائے کہ اگر ایمان والوں کو ہم دنیا میں طاقت دیں، اختیار دیں تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اور اچھی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے روکیں گے. یہ مسلمانوں کا منشور ہے. یہ مسلمانوں کا منشور ہے. دنیا میں پارٹیاں اپنا منشور پیش کرتی ہیں اور مسلمانوں کا منشور یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جب طاقت اور اختیار دیتے ہیں تو مسلمان نماز قائم کرتا ہے، مسلمان زکوٰۃ کا نظام قائم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے، اور مسلمان اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. تو غرض یہ کہ نماز بہت اہم چیز ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دو چیزوں پہ عمل کریں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ حالات بدل جائیں گے. اور پھر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے ان کو اس کی فکر کرنا چاہیے، اپنی نماز کو اعلیٰ درجے کا بنائیں، نماز کو اپنی اعلیٰ درجے کا بنائیں. نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز بھی اعلیٰ درجے کی ہو. لیکن آج مسجدیں شاندار بن رہی ہیں، نماز نہیں بن رہی. مسجدیں شاندار بن رہی ہیں، نماز نہیں بن رہی ہے.
مسجدوں کو بنانے پہ تو خرچ ہو رہا ہے، نماز کو بنانے کی فکر نہیں ہو رہی. نماز کیسے بنائیں؟ قرآن شریف اعلیٰ درجے کا پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ درجے کا قرآن سکھاؤ. حافظ بننا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے. تجوید کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا قاری بن جائے، تجوید کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سیکھ لے کہ حروف صحیح ہو جائیں، ہاں میں فرق کرنے لگے، عین میں حمزہ میں فرق کرنے لگے. اور عربی زبان نازک زبان ہے، آخرت کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کی سرکاری زبان ہے. یہ اس کی نزاکت ہے، اس کے اندر بہت غیر معمولی اس کے اندر چیزیں ہیں. ویسے تو ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے مختلف زبانیں پیدا کی ہیں، لیکن اللہ نے ان زبانوں میں آخرت کے لیے وہاں کی سرکاری زبان کے طور پر اللہ نے عربی کو منتخب فرمایا، اس لیے عربی بہت خاص زبان ہے. اب انگریزی میں عربی میں ہے سا ہے، سین ہے، صاد ہے، سب کے لیے انگریزی میں ایک ہی حرف ہے ایس، لیکن عربی میں سا الگ ہے، سین الگ ہے، صاد الگ ہے. ایسے ہی عربی میں رال، زا، وا، تینوں الگ الگ ہیں، لیکن انگریزی میں اس کے لیے ایک ہی آئے گا ہے، وہ ہے زیڈ، لیکن عربی میں الگ الگ حرف ہو جائیں گے. سیکھنا چاہیے، اور آدمی مشق کرتا ہے تو سیکھتا ہے. ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی مشق کرتا ہے تو رسی پہ چلنا سیکھ لیتا ہے، تو آدمی کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اور اپنے بچوں کو بھی صحیح پڑھائیں. لوگوں کو شعور کم ہے اس کا، اور چیزوں کے دنیا کے متعلق شعور ہے مگر اس کے متعلق شعور نہیں ہے لوگوں کو. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی بچہ قرآن ختم کر لے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کس معیار کا پڑھ رہا ہے بچہ، تجوید کس معیار کی ہے. وقت چاہے لگے مگر اس کا ہا، عین، قاف، حروف اس کے پختہ ہونے چاہیے. چند حروف ہیں، 26 حروف میں سے بھی چند حروف ہیں، 8-10 حروف ہیں کہ جن کے اوپر تھوڑی مشق کرنا پڑتا ہے. ان کی مشق کر لے آدمی تو آدمی کی اتنی تجوید صحیح ہو جاتی ہے کہ قرآن صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے. اتنی تجوید سیکھنا فرض ہے. ایسے ہی نماز کی اور سنتوں کا اہتمام ضروری ہے، نماز کا احترام اور اہتمام ضروری ہے. بعض چیزوں میں اختلاف ہے لیکن اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن نماز کی مجموعی کیفیت سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آدمی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ مالک اور خالق کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. ہمارے بعض بھائی غلطی کرتے ہیں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ایک نوجوان مولانا تشریف فرماتے شاید اعتکاف وغیرہ میں، ایک آیا اور نماز اس نے ننگے سر ایسی پڑھی، اور پھر اس کے بعد مولانا سے آگے پوچھنے لگا مولانا میں نے ابھی نماز پڑھی، نماز ہو جاتی ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ واقعی کوئی ضروری نہیں ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، باقی آپ نے زحمت فرمائی بغیر بشٹ اور جرکین کے بھی آ جاتے اور صرف ٹخنوں سے، گھٹنوں سے لے کے ناف تک کا حصہ چھپا لیتے، پینٹ پہن کے بھی آ جاتے تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے آپ کی. تو یہ اچھی ذہنیت نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ دین کی باتوں کا ایسا، دین کی باتیں جو ہے صحیح ذرائع سے نہیں سیکھ رہے ہیں لوگ، صحیح لوگوں سے نہیں سیکھ رہے ہیں لوگ. نماز کی کیفیت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ کوئی کشتی کا، کوئی باڈی بلڈر ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نماز ایسی نہیں ہوتی. نماز کے اندر اختلاف اپنی جگہ ہے، ہاتھ آپ چاہے نیچے باندھے چاہے اوپر باندھے، رفع یدین کریں نہ کریں آپ، لیکن نماز میں ادب احترام ہونا چاہیے. آمین کہیں تو آمین اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ، اے اللہ قبول فرما، تو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. جہر بھی ہو تو اعتدال کے ساتھ ہو، زور بھی ہو تو اعتدال کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ جہر کا مطلب چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے جہر کا مطلب، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. حدیث میں ہے نماز کیا ہے؟ الصلاۃ تخشع وتمسکن وتضرع. نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، عاجزی، مسکنت ہوتی ہے، گڑ گڑانا ہوتا ہے. اب بعض وقت سنت کے مطابق نماز کی بات آتی ہے تو چند مسئلے جن میں اختلاف ہے اور جن میں ہر طرف دلیلیں ہیں اور جن میں ہر طرف علماء ہیں اور محققین ہیں، ان چیزوں کو بڑا موضوع بنا لیا جاتا ہے. یہ ناسمجھی کی، کم علمی کی بات ہے. اس میں جس عالم پر اعتماد ہو آپ اس کی رائے پہ عمل کریں، اور آپ خود عالم ہو، محقق ہوں تو آپ اپنی تحقیق پہ عمل کریں. مگر یہ ہے کہ جو اصل کیفیت ہے اس کی فکر کرو، نماز کی اصل کیفیت کی فکر کرو. نماز کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، تضرع ہو، عاجزی ہو، مسکنت ہو، دعا کی کیفیت ہو. دعائے معصورہ پڑھ رہے ہیں مگر دعا کی کیفیت ہی نہیں، بس ایسی نماز ہو رہی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت. آپ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک. بس اپنے پاس سے خاص بخشش فرما دیجیے. وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے. انک انت الغفور الرحیم. بلا شبہ آپ بہت بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں.
تو آدمی دعا کی طرح پڑھے اس کو، دعا کی طرح مانگے اس کو آدمی، تو نماز کے اندر کیفیت پیدا کرنا۔ اور بھی احکام سیکھنا چاہیے، جیسے گزشتہ ایک دو چیزیں بتایا تھا، لباس میں اہتمام نہیں کر رہے ہیں لوگ، ننگا پن پیدا ہو جا رہا ہے، نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے بعضوں۔ اگر کوئی عضو جس کا چھپانا واجب ہو، اس کا چوتھائی حصہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برابر کھلا ہوا رہا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسا پتلون پہن رہے ہیں آپ کے پیچھے سطر کا حصہ اس سے بھی زیادہ دیر تک کھلا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا، تو نماز ہی ختم ہو جا رہی ہے، دوسروں کی نماز بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو بھائی لباس پہنو تو چاہے پینٹ شرٹ پہنو، ڈھیلا ڈھالا پہنو، ٹخنوں سے تھوڑا اوپر پہن لو، بہت اوپر مت پہنو، آدھی پنڈلی تک مت پہنو، ٹھیک اوپر کر لو ٹخنوں سے، اور ڈھیلا پہن لو، تنگ مت پہنو، چست مت پہنو، ایسا کہ بالکل جسم سے لگا ہوا ہو، یہ حرام ہے، یہ ننگے پن کے اندر شامل ہے، عام ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو بہرحال اور نماز کے لیے جب آئے خاص طور پہ تو اچھا لباس پہنے، نماز کے اعتبار سے موزوں لباس پہنے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قیمتی لباس تھا جس کو نماز کے لیے پہنتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ اب لوگ کپڑے تو بہت اچھے پہنے ہوئے مسجد آتے ہیں، ایک ٹوپی لگا لیتے ہیں، ارے آپ کے کپڑوں سے اس ٹوپی کا کیا جوڑ ہے؟ آپ کے کپڑے ماشاءاللہ ہزاروں روپے کے ہیں، جوتا ہزاروں روپے کا ہے، چشمہ ہزاروں روپے کا ہے، گھڑی ہزاروں روپے کی ہے، فون ہزاروں روپے کا ہے، اور یہ 10 روپے کی ٹوپی اللہ کی بارگاہ کے لیے۔ اور بعض جگہوں پہ تو بوریے کی پھٹی پرانی پلاسٹک کی میلی کالی پڑ رہی ہے، بس آئے اور وہ سر کے اوپر لگائی اور نماز شروع کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ اچھا لباس پہنو، اچھے لباس میں نماز ادا کرو، بہت اہتمام نہ کرو تو کم سے کم عام لوگوں کے لیے ہم جیسے اچھا لباس پہنتے ہیں اس قسم کا اچھا لباس پہنے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سیکھنا چاہیے اور اپنی نماز کو اعلیٰ درجے کی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کی اور نماز کو اعلیٰ درجے پر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔